آج حکومت نے 170 ارب روپے کا جو پاکستان پر ایک ایسا بم گرا ہے نا پاکستانی عوام پر، آپ یقین جانیے اس کے بعد مہنگائی کا ایسا طوفان آنے والا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو اب چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. آپ بینکوں سے اپنی رقم نکلوانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. آپ اپنی ہی چیز جو آپ نے خود اپنے پیسوں سے ٹیکس دے کے کمائی ہے اس پر آپ کو مزید ٹیکس دینا پڑے گا. اب ایک بچہ، دودھ پیتا بچہ جس کو یہ نہیں پتا ٹیکس، دودھ، یہ سب یہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا. ٹیکس کا وہ طوفان آ گیا ہے. ساری ڈیٹیل میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ 170 ارب روپے کا جو منی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس کے کچھ دستاویزات میرے ہاتھ میں موجود ہیں. اور یقین جانیے ایسے ایسے ٹیکسز آپ کے منہ پہ دے مارے گئے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی چیخیں ہی نہیں کچھ اور نکل جائے گا. یقین جانیے، I'm really sorry میں اس طرح سے بات کرتا نہیں ہوں، لیکن جو اس وقت حکومت عوام کے ساتھ کرنے جا رہی ہے نا، ان کو اچھے الفاظوں میں کسی الفاظ میں یاد نہیں کیا جا سکتا ہے، بات کہی نہیں جا سکتی ہے. جس طرح کے ٹیکسز لگائے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کہتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا IMF سے، اور پتہ نہیں وہ آنکھیں کہاں چلی گئیں اور وہ اسحاق ڈار کہاں چلے گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. اب کوئی نئے قسم کے اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے منون ہر شرط تسلیم کر لی ہے. کہتے ہیں نا عوام کی کھال ادھیڑنا. بھائی کھال نہیں ادھیڑی ہے، یقین کریں آپ میری بات پہ یقین کریں، میں سیریسلی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. کھال نہیں ادھیڑی ہے، جو آپ کے ہڈی کا گودا ہے نا وہ نکال لیا ہے، اس کو نکالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ ایسے ایسے ٹیکسز لگائے گئے ہیں کہ آپ سمجھ سے باہر ہو جائے گی. سب سے پہلی بات، اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر بابنگ دہل یہ اعلان کیا، ارے بھائی ہم اشیاء خورنوش کی کسی بھی چیز پر اس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر رہا ہے. اشیاء خورنوش کی، دالوں کی، چاولوں کی کسی کی قیمت میں اضافہ نہیں کر رہا ہے. نہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے، نہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے. ذرا ان سے کوئی بات پوچھے کہ بھائی تمام چیزیں کیا گدھے پہ لاد کے لاگی جائی جاتی ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا گدھے پہ لاد کے لاتے ہیں؟ اگر نہیں لاتے تو کس پہ لاتے ہیں؟ بھائی ٹرک پر لاتے ہیں. ٹرک کس سے چلتا ہے؟ ڈیزل سے چلتا ہے. ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور چلیں ڈیزل کو سائڈ پہ کرتے ہیں. آج آپ جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ، آپ کہیں جناب میں نے یہ چیز خریدی ہے، ذرا آپ اس کی قیمت کر دیں، تو وہ آپ کی قیمت ایسے دیکھ کے وہ بتا دے کہ بھائی اس کی قیمت 100 روپے ہے اور 17 روپے جو ہے نا اس پہ سیلز ٹیکس ہے، تو 117 روپے اس کی قیمت ہو گئی. لیکن کل اگر آپ جائیں گے نا تو اس کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ سیل ٹیکس میں جنرل سیلز ٹیکس میں 1% کا اضافہ کر دیا گیا. اس کا ڈائریکٹ اثر ہر چیز پر پڑے گا. ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایک ایک کر کے کہ کون کون سی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے اب، یقین جانیے. لیکن یہ جو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی نا کہ ہم نے اشیاء خورنوش کی کسی قیمت میں اضافہ نہیں کیا ہے. ارے بھائی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ابھی 250 روپے کا پیٹرول خرید رہے ہیں نا، خرید رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی 50 روپے آپ اور دیں گے. اور سب سے بڑی بات، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. میرے پاس دستاویزات تک موجود ہیں جو IMF نے ان سے مطالبہ کیا. آپ یقین جانیے IMF کو ہم ولن کے طور پر دیکھتے ہیں. بھائی IMF نے کہہ دیا یہ لگا دو، IMF نے کہہ دیا یہ ٹیکس لگا دو. وہ پاکستانی عوام پر ٹیکس لگانے کا نہیں کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھاؤ، خدا کے لیے اپنی آمدنی بڑھاؤ. کب تک ہمارے سامنے بھیک مانگتے رہو گے؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو بھیک مانگیں گے لیکن اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے 80-85 اراکین پر مشتمل کابینہ ہے. کابینہ جو کہ ایک غریب ملک کی ہے، 80 سے 85، اور اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس قلمدان ہی نہیں ہے. بھائی قلمدان ہے ہی نہیں، مطلب کوئی وزارت ہی نہیں ہے، لیکن تمام عیاشیاں پوری ہیں، تمام عیاشیاں پوری ہیں. اب جناب وہ کہتے ہیں اس کو کم کیجیے، آپ اپنے بیرون دورے کم کیجیے. آپ نے جو یہ ہر ادارے کے لوگوں نے اپنے گھر میں بجلی مفت کروائی ہوئی ہے، گیس مفت کروائی ہوئی ہے، کسی کے باپ کی بجلی اور گیس ہے، آپ کیوں اس کی قیمت جو ہے نا نہیں وصول کرتے؟ آپ فری میں بانٹ رہے ہیں. لیکن نہیں جناب، جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو ہر چیز فری میں جائے گی. انہوں نے کہا بھائی اس کو کم کرو، نہیں اس کو کم نہیں کریں گے. اب جناب ٹیکسز لگانے کی جو بات کی جا رہی ہے، ایک غریب باپ
بیٹی جوان ہوتی ہے نا، وہ سوچتا ہے یار میں کسی طریقے سے قرضہ لے کے اس کی شادی کر دوں، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو پورا کر دوں. ہمارے معاشرے میں ویسی لعنتوں کی کمی نہیں ہے، جہیز ہمارے جو ہے نا سوسائٹی سے بھی جا نہیں رہا ہے، عیاشیاں جا نہیں رہی ہیں، کھانا 6-7 قسم کی ڈشز کرنی ہے، مہنگے سے مہنگا ہال کرنا ہے. اب جناب آپ کا جو شادی بیاہ کے خرچ پہ جو بل بنے گا نا، اس پہ 10% اضافی ولد ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا جائے گا. لیٹ سپوز اگر میں بات کروں 5 لاکھ روپے کا ایک نارمل قسم کا ہال ہوتا ہے، 300 افراد 350 افراد کا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک تو یہ بھی عیاشی ہے نا کہ آپ نے ہال بھی کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے جس میں 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کا بل بنے. اس میں آپ مزید ود ہولڈنگ ٹیکس لگا لیجیے. ود ہولڈنگ ٹیکس اس پہ لگے گا. جب ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا تو اس کی قیمت کہاں جائے گی، آپ یہ سوچیے. پھر جناب اب آپ سنیں آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے. پرتعیش اشیاء. پرتعیش اشیاء آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہیں، میرے لیے کچھ اور سکتی ہیں. کوئی ایلیٹ گلاس ہے اس کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہیں. اس کے لیے پرتعیش اشیاء جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی BMW گاڑی ہو سکتی ہے. میرے لیے یار ایک اچھی کار ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے لیے پاس بہت بڑی کار نہیں ہے، تو میں چاہوں گا یار اس سے تھوڑی سی اوپر کی جو کار ہوگی نا میرے لیے پرتعیش اشیاء ہے. ایک غریب انسان ہوگا جو بائک چلا رہا ہوگا، کہے گا یار مجھے چھوٹی سی گاڑی مل جائے نا، 4 ویلر مل جائے، چھوٹی سی ہو، اس کے لیے وہ پرتعیش اشیاء. انہوں نے پرتعیش اشیاء پر ٹیکس عائد کر دیا ہے، 17% سے بڑھا کے 25% انہوں نے کر دیا گیا. موبائل ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہے، انہوں نے اس پر ٹیکس عائد کر دیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ٹیکسوں سے آپ کے ملک میں ترقی ہو جائے گی؟ میں بچپن سے، آپ یقین جانی جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو نیا بجٹ آتا ہے اس میں ایسا کوئی طوفان آتا ہے مہنگائی کا، ایسے کوئی ٹیکسز لگتے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکی. پاکستان کی معیشت کے حالات بہتر نہیں ہو سکے. تو سمپل سا فارمولا ہے، کسی اسکول کے بچے کو اٹھا کے پوچھیں گے نا، ٹیکس لگانے سے اگر ملک کی ترقی ہو رہی ہوتی تو کیا بات ہوتی. پھر تو ہمارے پاس تو سب سے زیادہ ٹیکس ہمارے یہاں لگتا ہے نا. نوکری پیشہ انسان جو ہے نا، سیلری آتی ہے تو ٹیکس دیتا ہے، پھر جب وہ بائک میں پیٹرول ڈلوائے گا اس کا ٹیکس دیتا ہے، پھر جب دکان سے کوئی چیز خریدے گا اس کا ٹیکس دیتا ہے، گھر آئے گا اس کا ٹیکس دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ ہر چیز استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیکس دیتے ہیں. تو کیا ملک کی ترقی ہو رہی ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی جناب. آنے والا وقت بہت برا ہے، یقین جانیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، دعائیں نہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.